السلام علیکم تحفہ یاری میں خواتین و حضرات، میں آپ کا دوست فرقان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں لکھیاتیس۔ دوستو، کسی بھی ثقافت یا تہذیب کی تکمیل کے لیے اس میں فنون لطیفہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ فنون لطیفہ یعنی فائن آرٹس، یہ فنون لطیفہ دراصل اپنے آپ میں کوئی خاص پروڈکٹیو کام تو نہیں کرتے، لیکن کسی بھی تہذیب کو کامل کرنے کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے اس کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ معنوی طور پر تہذیب کو تکمیل دیتے ہیں۔ فنون لطیفہ کیا؟ یعنی کہ جمالیاتی حس کا اظہار۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس پر بحث ہے کہ فنون لطیفہ ہے کون کون سے۔ کچھ کہتے ہیں 4 ہیں، کچھ کہتے ہیں 5 ہیں، آج کل تو خیر 6 بھی آ رہے ہیں۔ تو جو عام رائج سلسلہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 5 فنون لطیفہ ہیں، فائن آرٹس جسے کہتے ہیں، جس میں مصوری یعنی کہ پینٹنگ، سنگ تراشی، اسکلپٹنگ، رقص، موسیقی اور بالآخر شاعری۔ شاعری کا ایک بہت بڑا کمال ہے، کیونکہ شاعری ان فائن آرٹس میں وہ واحد آرٹ ہے جس میں احساس اور جذبات تحریری طور پر نقل ہوتے ہیں۔ ان کا اظہار تحریری طریقے سے کیا جاتا ہے، لکھے جاتے ہیں۔ اور جس طرح ہم کسی بھی جوہر خریدنے کے وقت، کوئی بھی جویلری خریدنے کے وقت ہم اسے تولتے ہیں، میزان میں اس کا ویٹ کرتے ہیں، اسی طرح شاعری میں بھی الفاظ کو تولا جاتا ہے۔ ان کا باقاعدہ ایک گرام ہے، ایک وزن ہے، جس میزان کو ہم بحر کہتے ہیں۔ شاعری پر جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی وہ بوتیکا تھی، ارسطو کی۔ یہ میرے پاس موجود ہے، میں کچھ دیر پہلے اسی کا مطالعہ کر رہا تھا۔ جناب علی قدر شمس الرحمن فاروقی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا تھا غالباً 80 کی دہائی میں۔ وہی نسخہ میرے پاس موجود ہے، وہی میں پڑھ رہا ہوں۔ میں نے ہندوستان سے منگوایا تھا، آج کل شاید پاکستان میں بھی دوبارہ چھپا ہے، تو اگر کسی کو چاہیے تو کتاب خانہ وغیرہ سے آپ کو وہ مل سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی شاید کوئی کتابیں لکھی گئی ہوں، لیکن جو اسٹیبلشڈ کتاب ہے شاعری پر وہ بوتیکا لکھی گئی، پوئٹکس، شعریات۔ دور جاہلیت میں شاعری کا ایک بہت بڑا مقام تھا، کیونکہ عرب بہت جلدی سمجھ گئے تھے کہ جمالیاتی اور ادبی خصوصیات رکھنے کے علاوہ شاعری پروپیگنڈے میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جس طرح آج کل ہمارے ہاں میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے، بالخصوص بلکہ سوشل میڈیا جو ہے، زمانہ جاہلیت کے عربوں میں یہ بات بہت واضح طور پر رائج ہو گئی تھی کہ فصاحت اور بلاغت ہماری ثقافت کے اہم ترین ستون ہیں۔ اسی لیے قرآن کے معجزوں میں سے یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ قرآن فصیح اور بلیغ ہے، تاکہ عربوں کے اس دور کے عربوں کو کیٹر کر سکے۔ جس طرح یعقوبی اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ ایک شاعر کی شعری صلاحیت دور جاہلیت کے عربوں میں علم اور حکمت کے برابر تھی۔ دور جاہلیت کے قبائل والے اپنے شاعروں کو اتنا بڑھ چڑھ کر ان کا احترام کرتے تھے کہ ان کی کمالات کی تقریب رکھا کرتے تھے وہاں پر۔ جس طرح جب کوئی تجارتی میلہ ہوا کرتا تھا یا حج کے موقع پر پوری کی پوری تقریب رکھی جاتی تھی، شاعروں کو بلایا جاتا تھا، ان کو داد دی جاتی تھی، ان سے داد وصول کی جاتی تھی، اور پھر جو شاعر ان میں بڑا شاعر نکلتا تھا اس پر وہ قبیلہ فخر بھی بہت کرتا تھا۔ یہاں تک کہ عربی قبائل اپنے ہاں ہر چیز میں شاعری کا استعمال کرتے تھے۔ کسی سے دوستی کا اظہار کرنا ہے تو شاعری کا استعمال ہوتا تھا، کسی سے دشمنی کا اظہار کرنا ہے تو بھی شاعری کا استعمال ہوتا تھا، کوئی حوالہ دینا ہے تو شاعری کا استعمال ہوتا تھا، کوئی مثال دینی ہے تو بھی شاعری کا استعمال ہوتا تھا، کسی کی تعریف کرنی ہے تو بھی شاعری کا استعمال ہوتا تھا، کسی کو عزت و تحسین بخشنی ہے تو بھی شاعری کا استعمال ہوتا تھا، یہاں تک کہ اگر کسی کی عیب نکالنے ہیں تو بھی شاعری کا استعمال ہوتا تھا۔ لیکن سقیفے کے بعد ایک عجیب قسم کا شفٹ آیا۔ ظاہر ہے سقیفے کے بعد جب حکومت ایک طرف چلی گئی تو 2 گروہ واضح طور پر سامنے آئے۔ ایک امیر کائنات کا گروہ جسے ہم شیعہ کہتے ہیں عام فہم زبان میں، اور ایک صنف مخالف کا گروہ۔ اب چونکہ 2 گروہ سامنے آ گئے، واضح طور پر ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہو گئے، تو جتنے شیعہ اصحاب تھے ان سب نے اپنے عقیدے یعنی امامت و ولایت کی ترویج میں شاعری کا خوب استعمال کیا ہے۔ اور ان میں سب شامل ہیں، جیسے سلمان ہے، ابوذر ہیں، مقداد ہیں، عمار ہیں، خزیمہ بن ثابت ہیں، ذو شہادتین ہیں، اور بہت سے۔ ایک پوری قطار ہے امیر کائنات کے دور کی شعراء کی جن پر
میں ایک ایک کر کے ویڈیوز بناؤں گا، کیونکہ میرا جو ویڈیو بنانے کا سلسلہ ہے وہ یہی ہے کہ میں شاعری کا ایک پورا باب، پورا احاطہ کرنا چاہتا ہوں، عرب شاعروں سے لے کر امیر کائنات کے دور کے شاعروں سے لے کر آج کے دور کے شاعروں تک سب پر ویڈیوز آئیں گی انشاءاللہ۔ تو ان تمام بڑے اصحاب نے شیعت کی ترویج میں، بالخصوص اپنے عقائد کی ترویج میں شاعری کو بہت استعمال کیا ہے، یہاں تک کہ صرف امیر کائنات کا حق واضح کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دشمنوں کے خلاف بھی شاعری کا بہت استعمال ہوا، جسے ہم عام طور پر تبرہ کہتے ہیں۔ تبرے پر بھی شاعری کا اتنا ہی استعمال ہوا جتنا تولے پر ہوا۔ امیر کائنات کے حق کو واضح کرنے کے لیے، ان کے حق کا پرچار کرنے کے لیے شاعری کا بہت استعمال ہوا، اور اسی لیے جو آج میری ویڈیو کا موضوع بھی ہے کہ ہمارے ائمہ اطہار نے بھی شاعری کو ایک بہت بڑے مقام پہ رکھا ہے، اور یہی آج کی میری ویڈیو کا مقصد ہے کہ جو ہمارے بعد کے جنریشن کے لوگ ہیں، جو بچے ہیں، ان کے ہاں شاعری کا وہ رجحان نہیں ہے، وہ شاعری کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے، وہ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ دراصل اس میں خاصیت کیا ہے، اور ہماری ثقافت میں، ہمارے دین میں اور ہمارے خون میں شاعری کیوں گھل مل چکی ہے کہ اس کے بغیر نہ کسی محفل کا حصہ بن سکتے ہیں، نہ کسی مجلس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آخر اس شاعری میں ہے کیا؟ مثال کے طور پر ایک بہت معروف واقعہ ہے، آپ سب نے مجالس میں بارہا سنا ہوگا، کہ جب کمیت بن زائد الاسدی امام باقر کے پاس آیا اور امام باقر کو نوحوں کے کچھ اشعار سنائے، تو امام باقر کی آنکھوں سے آنسوؤں کا چشمہ جاری ہو گیا، اور امام باقر کے لفظ تاریخ نے رقم کیے کہ کمیت، اگر ہمارے پاس مال ہوتا تو تمہیں سارا دے دیتے، لیکن میرے پاس دینے کو صرف ایک ہی چیز ہے، اور وہ یہ کہ جو میرے جد امجد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت سے کہا تھا، وہی میں تمہیں کہتا ہوں کہ جب تک شاعری میں تم ہماری تائید کرتے رہو گے، تمہاری تائید روح القدس کرتا رہے گا۔ اور صرف یہی نہیں، متعدد فرامین ہیں، یہاں تک کہ امام صادق کا فرمان ہے کہ امام صادق نے اہل مدینہ سے کہا کہ اپنے بچوں کو ابدی کے اور اسدی کے یعنی کمیت کے اشعار حفظ کراؤ، کیونکہ ان کے اشعار میں ہماری ولایت کا اقرار ہے، اور یہ لوگوں کے دلوں کو ابھارتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو جلا دیتے ہیں۔ جہاں ایک طرف اہل تشیع اس دور کے انہیں احترام اور عزت سے بلایا کرتے تھے، جس طرح کمیت کے لیے مسجد کوفہ میں باقاعدگی کے ساتھ ایک کرسی لگائی گئی اور وہ کرسی صرف کمیت کے لیے مختص تھی، اسی طرح مشکلیں بھی آئیں۔ کمیت کے ساتھ کیا ہوا جانتے ہیں؟ اسی مداحی کی وجہ سے کمیت کو زندان میں بند کر دیا گیا، صدف بن میمون کو زمین میں زندہ دفنا دیا گیا۔ ابراہیم بن خزیمہ بھی ایسے ہی ایک اہل بیت کے شاعر تھے جنہیں خلیفہ منصور نے دربار میں قتل کر دیا تھا، لیکن کمال یہ ہے کہ دیبل جیسے شعراء ان کی سنتے ہی نہیں تھے۔ دیبل کا ایک معروف فقرہ ہے کہ میں 50 سال سے اپنے کھیسے میں پھانسی لے کر گھوم رہا ہوں، لیکن کوئی مجھے لگاتا ہی نہیں۔ یہی شعراء جنگ جمل میں بھی، جنگ صفین میں بھی امیر کائنات کے شانہ بشانہ رہے، امیر کائنات کے ساتھ مل کر جنگیں لڑی، شہید ہوئے، لیکن پھر بھی شہید ہونے کے باوجود ان کا نام آج بھی اہل بیت کے شاعروں میں شمار ہوتا ہے۔ ابو الفرج اصفہانی مقاتل الطالبین میں تو یہ تک لکھتے ہیں، اور خدا جانے سچی بات ہے کہ نہیں، اختلافات اور اعتراضات اپنی جگہ، کہ بنو ہاشم اپنے افراد اس بات سے پریشان ہو گئے تھے کہ جتنا یہ حضرات، یہ شعراء، یہ اہل بیت کے عاشقان، یہ امیر کائنات کے موالیان امیر کائنات کے حق کا دفاع کیا کرتے تھے، بنی ہاشم کے کچھ افراد بھی پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ یہ لوگ ڈرتے کیوں نہیں بھائی، اور ان سب میں پھر فرزدق بھی ہے، دیبل کا بڑا بھائی دائم بھی ہے۔ تو یہ پوری فہرست ہے شعراء کی جنہوں نے معصومین کے ادوار میں معصومین کے حق کو منوایا ہے، اس کا پرچار کیا ہے، اور آئندہ آگے آنے والی ویڈیو میں ایک ایک شخص کے متعلق بات کروں گا، ان کی شاعری بھی سناؤں گا اور ان کے بارے میں بتاؤں گا، تاکہ آج کے نوجوان شیعوں کو اس بات کا ادراک ہو کہ شاعری دراصل ہے کیا، اور شاعری کی کیا اہمیت ہے، ہمارے لیے نہیں، معصومین کے لیے شاعری کی کیا اہمیت ہے۔ مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے استاد شہید سبت جعفر کا یہ جملہ، وہ کہتے تھے امام زمانہ آئیں گے تو علماء کو لفٹ نہیں کی جائے گی، شاعروں کو بلایا جائے گا، شاعروں کو کہا جائے گا کہ ممبر نشین ہو کر ہمیں اپنے کلمات سناؤ، ہمیں اپنے شعر سناؤ، محافل میں، مجالس میں نوحے کے اشعار، منقبت کے اشعار۔ اہل بیت کے حق کا دفاع کرنے والے ان شعراء کا اتنا مقام ہے کہ علامہ ابن شہر آشوب اپنی مناقب میں، یہاں تک کہ علامہ امینی اپنی غدیر میں ان شعراء پر پورا باب قائم کرتے ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑا کام جو ہے وہ سید محسن الامین کا ہے، جنہوں نے 330 ہجری تک کے اس دور کے شعراء کے حالات زندگی لکھے ہیں، ان کے مختصر دیوان کو بھی جمع کیا ہے،
اور آئندہ آنے والے وقت میں اس کی ویڈیو بھی بناؤں گا، آپ حضرات کو اس کتاب سے بھی متعارف کراؤں گا اور ایک ایک شاعر کے متعلق ویڈیو بناؤں گا۔ تو میرے دوستو، شاعری ہمارے دین کا، ہماری ثقافت کا، ہماری تہذیب کا اور ہمارے عقیدے کا ایک اہم رکن ہے۔ اس کے بغیر نہ ہماری محافل مکمل ہیں، نہ ہماری مجالس مکمل ہیں۔ شاعری ہمارے خون میں گھلی ملی ہوئی ہے، اور شاعری کے بغیر ہم اپنے احساسات کو، ہم اپنے جذبات کو واضح نہیں کر سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ائمہ اطہار نے ان کمال کے شعراء کی زبانوں کے ساتھ روح القدس کی تائید کو ملا دیا ہے۔ اب یہ شاعر جو بھی کہتے ہیں وہ دراصل روح القدس کی تائید کے ساتھ کہتے ہیں۔ اس میں چاہے دیبل ہوں، کمیت ہوں، انیس ہوں، دبیر ہوں، اقبال ہوں، غالب ہوں، میر ہوں، یا آج کے دور میں میر تکلم ہوں یا حسین اکبر صاحب ہوں، یہ سب کے سب روح القدس کی تائید کے ساتھ کلام لکھتے ہیں۔ اس لیے عارف امام صاحب کا بہت کمال کا شعر ہے کہ ڈھلا ڈھلایا ہوا شعر وہاں سے آتا ہے، ہم اس میں صرف ذرا سا خیال ڈالتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، میں ہوں فرقان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں لکھیاتیس۔